بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں جب بدر کا معرکہ برپا ہوا، آپ اس میں شریک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کی طرف سے اس لشکر میں موجود تھے، آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ تھا، لیکن آپ اپنی جان بچا کر کسی انداز سے بدر سے مکہ المکرمہ پہنچ گئے، لیکن آپ کا بیٹا گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں مدینہ المنورہ پہنچ گیا۔ اب انہیں یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان میرے بیٹے سے وہ انتقام نہ لے، وہ بدلہ نہ لے جو میرے جرائم کا، میری مخالفت کا، میری اسلام دشمنی کا سبب ہو، میری اسلام دشمنی کی وجہ سے جو تکلیفیں اذیتیں، جو مشکلات پریشانیاں، جو دردناک سزائیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اسلام سے باز رکھنے کے لیے دی، یہ نہ ہو کہ میرے بیٹے سے ان کا بدلہ لیا جائے۔ اسی کشمکش میں ایک دن چاشت کا وقت ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آپ وہاں پہنچے اور رکھے ہوئے بتوں کو جو ان کے نزدیک تعظیم کے لائق تھے برکت حاصل کرنے کی نیت سے آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات صفوان بن امیہ سے ہوئی، جو حتیم کی جانب آپ کو بیٹھا ہوا نظر آیا۔ آپ اس کی طرف بڑھ گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے، آقا قریش سلام ہو۔ صفوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، صبح بخیر، آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں تاکہ وقت اچھا گزر جائے۔ صفوان ان کے ساتھ بیٹھ گئے، دونوں کے درمیان میں جنگ بدر کی باتیں ہونے لگی۔ جنگ بدر کے اندر جو مصیبت، جو تکلیف، جو پریشانی انہیں پڑی، اس کا تذکرہ ہونے لگا۔ اپنے قیدیوں کی بات چیت ہونے لگی کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے پاس ہمارے جو قیدی ہیں ان کا کیا بنے گا۔ صفوان نے ایک ٹھنڈی آہ لی اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، ان لوگوں کے بغیر اب ہماری زندگی میں کوئی لطف نہیں رہا، کیونکہ بدر کے اندر بڑے بڑے کبار مشرک سردار مارے گئے اور بہت سارے گرفتار ہو گئے۔ اب ان کے بغیر ان کے لیے پریشانی تھی۔ اسی انداز میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عمیر بن وہب کہنے لگے، اللہ کی قسم اے صفوان، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، رب کعبہ کی قسم، اگر میرے اہل و عیال کا مسئلہ نہ ہوتا، اگر مجھ پر اتنا قرض نہ ہوتا کہ جس کی ادائیگی میرے پاس نہیں ہے اور اس کا کوئی بندوبست بھی نہیں ہے، اور یہ میرے اہل و عیال نہ ہوتے، میں اپنے بعد ان کے ہلاک ہو جانے کا خوف اور اندیشہ نہ رکھتا، میں یہاں سے جا کر مدینہ کے اندر محمد کا خاتمہ کر دیتا، ان کے فتنے کو ختم کر دیتا جو کہ ہمارے لیے آئے دن پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی سرگوشی کے انداز میں وہ بولنے لگا کہ مسلمانوں کے یہاں میرے بیٹے کا بھی مسئلہ ہے جو وہاں موجود ہے، اور اس کے لیے تشویش بھی ہے، اس کے لیے شکوک و شبہات بھی ہیں۔ صفوان نے عمیر سے کہا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں، اور ان کے تمام معاملات ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ پر جتنا بھی قرض ہے وہ اس قرض کا بھی میں ذمہ دار ہوں، آپ کا پورا قرض میں اتار دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ کے اہل و عیال کو میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر ان کی مکمل کفالت کروں گا، ان کا خیال کروں گا، ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ اگر آپ یہ کام کر دیں کہ مدینہ جا کر محمد کا خاتمہ کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو میں آپ کی ہر قسم کی ذمہ داری لیتا ہوں۔